حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی قرآن پاک میں ایک انتہائی اہم اور سبق آموز قصہ ہے۔ حضرت یوسف کا قصہ ایمان، صبر، عفو و درگزر اور اللہ کی تقدیر پر بھروسے کی ایک بہترین مثال ہے۔ حضرت یوسف کی زندگی میں کئی عجیب و غریب اور عبرت آموز واقعات آئے جو نہ صرف ان کی شخصیت کو جلا بخشتے ہیں بلکہ دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا بچپن اور خواب۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اور آپ کا شمار اللہ کے نیک پیغمبروں میں ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے بہت محبت کرتے تھے اور حضرت یوسف کی اس محبت کی وجہ سے آپ کے دوسرے بھائیوں میں حسد پیدا ہو گیا تھا۔ ایک دن حضرت یوسف نے اپنے والد کو ایک خواب سنایا جس میں 11 ستارے، سورج اور چاند ان کے سامنے سجدہ کر رہے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر دی کہ اللہ کی تقدیر کے مطابق حضرت یوسف کا مقام بہت بلند ہوگا اور آپ کے بھائی آپ کو عزت دیں گے۔ لیکن حضرت یوسف کے بھائیوں نے اس خواب کو ناپسند کیا اور ان کے دل میں حسد بڑھا۔ انہوں نے اپنی سازشوں کے تحت حضرت یوسف کو مار دینے دور کہیں بھیج دینے کا منصوبہ بنایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکنا۔ 3/15 دوپہر کے 2:52 حضرت یوسف کے بھائیوں نے ایک دن انہیں اپنے ساتھ کھیلنے کے لیے بلایا اور پھر انہیں ایک گہرے کنویں میں پھینک دیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے والد کو جھوٹ بولا کہ حضرت یوسف کو درندہ کھا گیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام غمگین ہو گئے لیکن اللہ کی تقدیر پر ایمان رکھتے ہوئے انہوں نے صبر کیا۔ حضرت یوسف کا مصر پہنچنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر ایک قافلہ نے خرید لیا اور انہیں مصر لے آیا۔ مصر میں حضرت یوسف کو عزیز مصر، ایک اہم حکمران، کے گھر میں غلام کے طور پر بیچ دیا گیا۔ حضرت یوسف کی شخصیت اور اخلاق سے متاثر ہو کر عزیز مصر نے انہیں اپنے گھر میں رکھ لیا۔ عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف کو فریب دینے کی کوشش کی لیکن حضرت یوسف نے اللہ کی رضا کی خاطر اس فریب کو رد کر دیا اور اپنے آپ کو محفوظ رکھا۔ حضرت یوسف کا قید میں جانا۔ عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف پر بدکاری کا الزام لگایا جس کے نتیجے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کر دیا گیا۔ قید میں رہتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کا ذکر کیا اور صبر کیا۔ قید میں 2 قیدیوں نے حضرت یوسف سے خواب کی تعبیر طلب کی۔ حضرت یوسف نے اللہ کی رہنمائی سے ان دونوں کی خوابوں کی تعبیر کی اور ان کی تقدیر کو بتایا۔ ایک قیدی کو دوبارہ زندگی مل گئی جبکہ دوسرے کا انجام برا ہوا۔ حضرت یوسف کی تعبیر کی شہرت۔ 3/15 دوپہر کے 2:52 حضرت یوسف علیہ السلام کی تعبیرات کی شہرت مصر میں پھیل گئی۔ ایک دن جب مصر کے بادشاہ کو ایک خواب آیا جس میں 7 دبلی پتلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی تھیں اور 7 سبز بالیاں اور 7 خشک بالیاں تھیں۔ بادشاہ نے اس خواب کی تعبیر کے لیے حضرت یوسف کو بلایا۔ حضرت یوسف نے اللہ کی رہنمائی سے خواب کی تعبیر دی کہ مصر میں 7 سال تک خوشحالی ہوگی اور پھر 7 سال تک قحط آئے گا۔ حضرت یوسف کی حکمت سے متاثر ہو کر بادشاہ نے انہیں وزیر خزانہ مقرر کر لیا۔ حضرت یوسف کا اپنے بھائیوں سے ملاقات۔ جب مصر میں قحط آیا اور حضرت یوسف کے بھائی اناج لینے کے لیے مصر آئے تو حضرت یوسف نے انہیں پہچان لیا لیکن وہ انہیں نہیں پہچان سکے۔ حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کئی آزمائشیں کی اور ان کے دلوں کی حالت کا امتحان لیا۔ آخرکار حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا اور انہیں اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو مصر بلا کر لے آنے کی دعوت دی۔ حضرت یوسف کی معافی اور خاندان کا ملاقات۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر کے ایک عظیم سبق دیا کہ انسان کو اللہ کی رضا کے لیے اپنے دشمنوں کو بھی معاف کر دینا چاہیے۔ حضرت یوسف نے اپنے والد اور خاندان کو مصر بلا لیا اور وہ سب خوشی خوشی حضرت یوسف سے ملنے مصر پہنچے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے ان کے بیٹے کو واپس کیا اور ان کے دل کی پریشانی دور کی۔ حضرت یوسف کی حکمت اور تدبر۔ 3/15 دوپہر کے 2:52 حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں اللہ کی حکمت اور تدبر کا مظاہرہ بار بار ہوا۔ اپنی مشکلات کو اللہ کی رضا کے لیے برداشت کیا اور ہمیشہ صبر و شکر کی روش اختیار کی۔ اب کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی تقدیر ہمیشہ ہمارے لیے بہترین ہوتی ہے اور ہمیں اپنی مشکلات میں بھی اللہ پر ایمان اور صبر رکھنا چاہیے۔
خلاصہ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی ہمیں اللہ کی تقدیر پر ایمان صبر معاف کرنے اور اللہ کی رضا کے لیے ہر حال میں اپنی زندگی گزارنے کی اہمیت سکھاتی ہے۔ حضرت یوسف کی زندگی کے مختلف پہلوؤں میں ہمیں سچائی ایمان اور اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنے کا سبق ملتا ہے۔